لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق کام کر کے نکلیں گے، آپ کی زندگی میں دکھ بھی ہوں گے، آپ کو رونا بھی آئے گا، آپ کے سارے ایموشن ساتھ ہوں گے، آپ بے حس نہیں ہو جائیں گے، لیکن آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے۔ دوسری چیز جو میں بات کر رہی تھی کہ مدر ان لاز کے لیے ہمیں کیا سمجھنا ہے، اور مدر ان لا کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا بیٹے کا اور ماں کا، شروع سے ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جو ماماز بوائے ہے اس کو مجھ سے الگ ہونا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو ہر وقت ماماز بوائے بنا کے رکھیں گی اور اس کی شادی کریں گی تو وہ اپنی زندگی بھی مزریبل بنائیں گی اور اپنے بیٹے کی زندگی بھی مزریبل بنائیں گی۔ آپ نوٹ کر لیں کہ جب ساس اور بہو کا اختلاف ہوتا ہے تو کون سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے، مزریبل فیل کرتا ہے؟ اس ماں کا اپنا بیٹا۔ وہ اتنی رفٹ ہے گھر میں، اور ہم نے ویسے بھی بائی لارج اپنے بیٹوں کو اکوپ ہی نہیں کیا کہ بیٹا تم نے اعتدال پہ سارا ریلیشن شپ کرنا ہے، یا وہ بیوی کی طرف جھکتا ہے یا وہ ماں کی طرف جھکتا ہے، اس کو درمیان میں نہیں رہنا آتا، اس کو بھی یہ باؤنڈری سیٹنگ نہیں آتی، اس کا بھی ہیلدی مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا کہ ماں کو ماں کا حق دینا ہے، بیوی کو بیوی کا حق دینا ہے، کہ کبھی ماں باپ کی ضرورت آ سکتی ہے تو بیوی کو وہ تھوڑا سا کہے کہ تمہیں یہاں کمپرومائز کرنا ہے، کبھی ماں باپ کو کہے کہ نہیں بھائی جوان بیوی ہے میری، اس کا دل چاہ رہا ہے گھومنے پھرنے کو، اینڈ آئی کین افورڈ اٹ، وائی کانٹ آئی ٹیک ہر، میں اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں گھمانے پھرانے کے لیے۔ اتنی ہمت ہونی چاہیے بجائے اس کی کہ بیوی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائے کہ اس کا دل چاہ رہا ہے جانے کو، مزے خود کرنے، تو نام بیوی کا لینا ہے تاکہ بیوی کو باتیں سننے کو ملے، میں اما ابا سے بچ جاؤں۔ ٹھیک ہے، جیسے اکثر لڑکے کیا کرتے ہیں، تو آپ ماماز بوائے تھے، شادی ہو گئی، اب آپ خود آ کے تو یا تو اپنی آن لائن گیم کھیل رہے ہیں یا چیٹنگ کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں یا نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، اور بیوی کو کہہ رہے ہیں جاؤ جا کے میری امی کے پاس بیٹھو۔ اچھا، امی کا موڈ کیوں خراب ہوتا ہے کہ بیٹا نہیں آ رہا پاس بیٹھنے، وہ بیوی کو سناتی رہتی ہے، بہو کو سناتی رہتی ہے، بہو کا ویسے ہی موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اصول یہ ہے ہر بیوی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیسے چائے کا ٹرے یا کچھ اور چیز بنائے، اپنے میاں سے پیار سے بات کریں اور اس کو کہیں جائیں آپ جا کے امی کے ساتھ چائے پئیں، تاکہ جو کچھ انہوں نے حاضر کرنا ہے اپنے بیٹے کو حاضر کریں۔ اور اگر وہ کہیں بھی نہیں تم جاؤ، کہ نہیں 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 امی آپ کے ساتھ خوش ہوں گی، میں بھی چل کے بیٹھ جاتی ہوں، تھوڑا سا ان ماں بیٹے کو ٹائم دینا چاہیے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں وہ کان بھریں گی، وہ یہ ہوگا، اگر آپ ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ہیں نا تو آپ اس سب کو ہینڈل کر لیں گے۔ انسیکیور نہ ہو، جس ریلیشن شپ میں بھی انسیکیورٹی آئے گی وہاں پہ مسئلے مسائل بڑھیں گے، کوئی اور انسیکیور ہے نا تو ہو جائے، آپ خود انسیکیور نہ ہو، آپ اپنی انسیکیورٹیز کو ہینڈل کریں، آپ ہیلدی رہیں گے تو بچوں کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، ہسبینڈ کو بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ماں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب میرے بیٹے نے مجھے ٹائم نہیں دینا۔ جب آپ نے شادی کی ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اب یہ صرف میرے پاس 20% ہے، 80% کدھر ہے؟ بیوی کے پاس۔ کیوں؟ زن مرید بن گیا ہے اس لیے؟ کیوں؟ اس لیے آپ جو نسلوں کی دعا کرتی ہیں نا، ہماری نسلوں میں خیر ہو، ہمارے گھر میں سکون ہو، محبت ہو، رشتے نبھانے آئیں، وہ صرف تب آئیں گے جب وہ لڑکی جو ہے اس کو وہ ہسبینڈ ملے گا جس کے ساتھ وہ جیل کرے گی، جس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بلڈ کرے گی، جب ہسبینڈ کو لگے گا، آپ کے بیٹے کو لگے گا کہ جی ماں کا کوئی ٹینشن، کوئی وہ نہیں ہے کہ ماں کو ٹائم دیا کہ نہیں دیا، وہ بیوی کے ساتھ بیٹھے گا، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے گا، تو پھر کیا ہے، پھر ان کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگا۔ اور یہ کرنے سے آپ کی بہو کی انسیکیورٹیز بھی ختم ہوں گی، کیونکہ وہ معاشرے میں دیکھتی ہے، اس کو کئی لوگ کہتے بھی ہیں میاں کو قابو کر لینا، قابو کر لینا، ہاں، تو جب وہ دیکھے گی کہ میری ساس کچھ کہتی ہی نہیں ہے تو وہ تھوڑے عرصے میں اس کو احساس ہو جائے گا کہ مجھے قابو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک فارمولہ اس ساسوں کو کہتی ہوں جو میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی پہ کیا، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہویں بھی بہت اچھی ماشاءاللہ دی ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے تو 80% دے دیا اور 2 سال میں مجھے 100% واپس مل گیا، میں 100% نہیں، میں کہوں گی 200%، بہو بھی واپس آ گئی۔ یہ نہیں کہ وہ اس ٹائم پہ چلی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے زیادہ ٹائم خود سپینڈ کیا، باہر کھا رہے ہیں، کام سے واپس آئے ہیں تو اپنے ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی صرف 10 منٹ کے لیے آ گئے ہیں،
کبھی ایک دن شکل ہی نہیں دیکھی ان کی، اور میں نے کبھی منہ نہیں بنایا، کبھی شکوہ شکایت نہیں کی. تو وہ وقت آ گیا کہ اب وہ ہر جگہ مجھے کہہ رہے ہیں چلیں نا، کیونکہ وہ بہو انسیکیور نہیں ہوئی. اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میری ساس کو یہ چیلنج نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو شیئر نہیں کر سکتی. سب سے بڑی لڑائی یہی ہے، اس کو شیئر کرنا. اسی پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی محنت کی، اب ہم اسی کے لیے وہ انسیکیور ہو رہے. تو اپنی انسیکیورٹیز کو ختم کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ لڑکیاں بھی انسیکیور نہیں ہوں گی. میں نے کئی لڑکیاں دیکھی ہیں جو بہویں بھی بڑی ایسی ذہنیت کی ہوتی ہیں کہ ہم نے زیادہ ملنا نہیں، and they look down on their in-laws، وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں ایک ایسی فیملی کو جانتی ہوں جن کی بہو نے ان کو ساری زندگی ڈیفیکلٹ ٹائم دیا. یہ جھگڑا رہتا تھا، حالانکہ اس کے ان-لاز بڑے کوآپریٹو تھے. نہیں ملتی تھی، بہانے کرتی تھی، ساتھ نہیں رہتی تھی. کسی اور سٹی میں تھے، جب بھی آتی تھی تو کبھی کہتی تھی کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، کسی نہ کسی بہانے سے چلی جاتی تھی. لیکن اس کے ان-لاز نے کبھی بھی، اس کی ساس نے اسپیشلی کبھی بھی اس کو چیلنج نہیں بنایا، حالانکہ ان کو بڑی تکلیف تھی. اب وہ وقت آیا ہے جب بچے جوان ہو گئے ہیں، وہ ہر وقت اپنے ساس سسر کے گن گاتی ہے. اور وہ جو ساس تھی انہوں نے اپنے گھر میں سب کو بتا دیا کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا. وہ رسپیکٹ کا انہوں نے سبق دیا. سب اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے ایون اپنے اس بیٹے کو جس کی شادی تھی وہ بھی اریٹیٹ ہوتا تھا کہ پسند نہیں کرتی امائیں. اس نے کہا بیٹا رسپیکٹفل. اور میں نے اس کے نتائج دیکھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کام کر رہے ہو، اللہ آپ کے ساتھ انصاف نہ کرے؟ لیکن اس کے لیے لائف ٹائم چاہیے، اس کے لیے لائف ٹائم انویسٹمنٹ چاہیے. ہم اتنے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن والے، ہم کہتے ہیں میں نے آج اچھی طرح بات کی ہے تو 2 مہینے بعد یہ ہو جائے. جیسے شادی ہوتی نہیں تو ہم کہتے ہیں پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو کیوں نہیں آیا. یہ ہمارا ایشو ہے، فوراً ہمیں رزلٹ چاہیے. یہ ایک ریالٹی ہے کہ ماں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا ہارڈ ٹروتھ ہے کہ اب میرا بیٹا مجھے نہیں ڈھونڈے گا. کس کو ڈھونڈے گا؟ بیوی کو ڈھونڈے گا. اس کو جھگڑے کا سورس نہیں بنانا چاہیے. میں نے کچھ گھروں میں باقاعدہ یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹا آ کے اگر اپنی بیوی کا نام لے کے پوچھتا ہے تو ساس کوئی نہ کوئی بہو کو اسپیشلی تانا دیتی ہیں کہ لو جی اب تو ماں نظر ہی نہیں آتی. تو آپ خوش ہو نا، کوئی ادھر عورتیں دیکھے گا، ڈھونڈے گا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہے. کتنا اچھا بچہ ہے آپ کا. آپ جو بہو بیاہ کے لائی ہیں اس کو پسند آ گئی ہے، اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ ہیلدی مائنڈ سیٹ والا بندہ سوچے گا. جو انسیکیور مائنڈ سیٹ والا ہے وہ کیا کہے گا؟ بھائی ان کی تو بہت زیادہ نب گئی ہے، مجھے تو بیچ میں سے مکھی کی طرح نکال دی ہے، میں تو ویلیو ہی نہیں رکھتی. اب اس کی پلاننگ شروع ہو جائے گی دماغی طور پہ، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر وہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سے جو جیلسی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. بہو کو سمجھنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو کہا نا، کبھی کبھی شوہر کو اور ماں کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ کام کریں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میری بہو جو ہے کہہ دیتی ہے میرے بیٹے کو، میرا کوئی کام ہو اور میں اس سے ڈسکس کر رہی ہوں اپنی بہوؤں سے کہ یہ کام کرنا ہے، اور وہ جب ایک دم سے میرے بیٹے کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں آپ کریں نا آنٹی کے لیے کام، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ آنٹی نے اتنی دفعہ یہ کہا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں وہیں گلے لگا لوں اسے کہ اس کو اتنا خیال آیا میرا، بجائے سے کہ میں سوچوں اچھا روز تم جاتی ہو اپنے میاں کے ساتھ، تم چاہو تو کروا سکتی ہو، تم اوپر اوپر سے بول رہی ہو، کروانا نہیں تم چاہتی. یہ انہیلدی مائنڈ سیٹ ہو جائے گا. میرا بیٹا کون سا پہلے میرے سارے کام کر دیتا تھا، کبھی کرتے ہیں بچے کبھی نہیں کرتے، لیکن وہ فیلنگ بہت اچھی دیتا ہے، ماں کو وہ انسیکیور نہیں ہونے دیتا. اپنے بچوں کو ایک ریلیز کرنے کا، ساسوں کے لیے میں کہتی ہوں ایک سکل ہوتا ہے لیٹنگ گو، وہ آنا چاہیے. اور یہ لیٹنگ گو ہر ایج میں آنا چاہیے. مثلا جیسے جیسے بچہ بڑا ہو گیا، یعنی کہ 10 سال کے بچے کو اگر آپ نوالے کھلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہاں میرے بغیر تو کھانا نہیں کھاتا، 10 سال کا بچہ، تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی بیوی کی زندگی میزریبل بنائیں گی. اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی میں کسی اور شہر میں چلا گیا اور آپ شروع میں آپ زیادہ اداس ہیں، پھر آپ ایڈجسٹ ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، آپ کو لیٹنگ گو آتی ہے ایز اے مدر. لیکن اگر آپ روز دن میں 6 فون کرتی ہیں، اداس بیٹھی رہتی ہیں، آپ کھانا چھوڑ دیتی ہیں، ہائے مجھے اپنا بچہ اتنا یاد آتا ہے، تو جب اس کی بیوی آئے گی پھر کیا کریں گی؟ شادی تو کرنی ہے نا اس کی. آپ کے اندر لیٹنگ گو نہیں ہے. لیٹنگ گو ہونی چاہیے، اور ہر ریلیشن شپ میں کسی نہ کسی لیول پہ لیٹنگ گو ہوتی ہے. جب بیٹیوں کی شادی کر کے مائیں لیٹنگ گو نہیں کرتی، بار بار فون کرتی ہیں آ جاؤ بھائی، اس کو ایڈجسٹ ہونے دیں. پچھلے دنوں ایک بچی نے مجھے کانٹیکٹ کیا، نئی شادی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ
میں اپنے سسرال میں بہت خوش ہوں ماشاءاللہ اور میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں. میرے گھر والے مجھے روز فون کر کے بلاتے ہیں, میری امی جو ہیں وہ بار بار پیچھے پڑی ہوئی ہیں, تم آتی نہیں ہو, تم آتی نہیں ہو. میں نہیں جانا چاہتی ابھی ادھر, میں کیا کروں؟ میں کہا ایڈجسٹ ہو, امی کو سمجھاؤ کہ میں نے نہیں آنا. تو کئی دفعہ مدرس جو رول ہوتا ہے ان کا بھی وہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. سو بہو کو یہ سمجھنا ہے کہ ونس اے موم آلویز اے موم, وہ اس کی ماں ہے. میرے پاس ابھی کوئی میرے جاننے والے ہیں, ان میں ایک کپل ہے, تو ان کے اپنے کوئی چیلنجز تھے, وہ اس کے لیے آئے, بات کر رہے تھے, وہ لڑکا لڑکی دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ بات کر رہے تھے تو میں نے ان کو ایک پوائنٹ سمجھایا. لڑکے کو میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو, جو تم اپنی مدر کی بات سنتے ہو نا اور اپنی بیوی سے ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یہ وہ کام کرے, تو وہ تمہاری ماں ہے, اس کی مدر ان لا ہے, تمہارے رشتے سے ہے. یہ اس لیول کا کام نہیں کر سکتی جس لیول کا تم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو. تو تمہیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو تھوڑا لوور رکھنا ہے. اور اسی طرح میں نے اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو وہ تمہاری مدر ان لا ہیں, لیکن تمہارے میاں کی مدر ہیں. تم اپنے ہسبینڈ سے ان کی مدر کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بول سکتی جو ان کو ہرٹ کرے, کہ آپ کی امی نے یہ کیا, آپ کی امی یہ ایسے بولتی ہے, آپ کی امی ایسی ہیں. اس کو ہرٹ کرے گا, وہ اس کی ماں ہے. تو دونوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہو کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ جب میں بار بار کہہ رہی ہوں آپ کی امی ایسی, تو آپ کی بہن ایسی, تو آپ کا, وہ اس کے بلڈ ریلیشن شپ ہے, وہ اس کو اریٹیٹ کرے گا اور وہ مشکل ہوگا. پھر یہ کہ ساس کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایڈوائس نہ دے, وہ کرے گی. میں اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرتی ہوں, پھر بھی منہ سے کوئی جملہ کبھی کبھار نکل ہی جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اتنے سالوں کا تجربہ ہوتا ہے. ویسے ہی ہم دیتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے آپ دیکھیں نا, ہم کیسے کیسے بھی جب میں سوال جواب کروں گی آپس میں اتنے مشورے آئیں گے ماشاءاللہ. ایکسپیرینسز ہیں نا سب کے پاس. نہیں بتائیں گے آپ, لیکن یہ ڈپینڈ کرے گا آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے, کہاں بولنا ہے, کس چیز پہ بولنا ہے. وہ بھی میں آپ کو کچھ کیٹیگریز ابھی بتاتی ہوں جس پہ آپ نے نہیں بولنا. آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی, اس لڑکے کی وجہ سے زندگی کا حصہ ہیں. کوئی ایک دوسرے کو کٹ نہیں کر سکتا, کوئی کٹ کرے گا تو اس کی سفرنگ بڑھ جائے گی. یعنی اگر بیوی کہتی ہے میں نے قابو کر لیا اور میں اس کو لے کے چلی جاؤں, یو ول نیور بی ہیپی. آپ کا اپنا بھی تو بیٹا ہے نا, اس کی بھی تو آپ نے شادی کرنی ہے نا, وہاں پہ کیا کریں گی؟ تب آپ ان ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کریں گی. مطلب میں اپنی ساس کے ایموشنز کو آپ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, اسی طرح ساس بھی سوچے کہ مطلب میں کیسے کٹ کر سکتی ہوں, میرا بیٹا ہے. میں پہلے سے ہی سینسیبل طریقے سے اس ساری ڈیلنگ کو رکھوں. کن چیزوں کو ایشو نہیں بنانا چاہیے. ساسوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, یہ جو گھر کے ہیں نا, اس برتن کو استعمال کرنا ہے, اس کو نہیں کرنا, فوراً نہیں کہنا, بلنٹلی نہیں منہ پہ کہنا, ہائے بیٹا یہ تم نے کپ نکال لیے, یہ والے نہیں, یہ والے نکالو. اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے, اگر اس نے غلط کپ نکال کے استعمال کر لیے, کیا فرق پڑ جائے گا مجھے بتائیں. مجھے جب بھی میری بہوؤں نے پوچھا ہے آنٹی کوئی برتن بتا دے, میں کہتی ہوں بیٹا وہاں جا کے جو پسند ہے اٹھا لو. ان کو وقت کے ساتھ ساتھ خود سمجھ آ جاتی ہے کہ آنٹی کون سے نکالتی ہے. کئی دفعہ آنٹی کا دل اوپر نیچے ہوتا ہے, یہ والا نکال لیا. لیکن پھر اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ برتن ہی قیمتی ہے یا ریلیشن شپ قیمتی ہے. کیا قیمتی ہے؟ ریلیشن شپ. اور وہ بچی خوش ہو جاتی ہے, اس میں سرو کرتی ہے. اچھا اگر ٹوٹ گیا تو دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, برتن ٹوٹ جائے بے شک, اس سے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا چیز کیسی ہے. اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, پیرنٹنگ پہ ان کے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ آپ سے مشورہ نہ لیں. بیٹے کو بلا کے, بیٹا یہ تمہاری بیوی جو ہے یہ کرتی ہے اور یہ کرتی ہے, کھانا نہیں کھلاتی ہے, اسکرین دے دیتی ہے اور یہ کر دیتی, آپ کے کہنے سے اس نے بند کر دینا, بند کرے گی؟ نہیں, کبھی نہیں کرے گی, اور زیادہ کرے گی آپ کے سامنے. ان کے پیرنٹنگ ڈیسیژن کو ریسپیکٹ کرنا ہے. میرے بچے جب مجھے بتا دیتے ہیں کہ اماں یہ نہیں کرنا, ہم نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں دینا, ہم نے یہ دینا ہے, یہ نہیں کرنا, میں کہتی ہوں اوکے فائن, جو وہ الاؤ کرتے ہیں. میں دل میں اللہ سے دعا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ صحیح فیصلے کریں. میں نہیں ان کو کوئی پیرنٹنگ ایڈوائس دوں گی. مجھے یاد ہے میرا بیٹا ایک کراچی میں گئی ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بٹھایا, چھوٹی تھی 4-5 ماہ کی تھی تب, وہ بیبی چیئر پہ بٹھایا, بڑا وہ ڈسپلن کر رہے ہیں. اور میں دل میں سوچی تھی جب یہ کرال کرے گی اور 1.5 کی ہوگی, ان کو لگ پتا جائے گا کہ چیئر میں وہ اس نے بیٹھنا ہی نہیں ہے.
لیکن میں نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں سنائی کہ ابھی تمہیں پتا چلے گا اس نے آگے جا کے کرنا ہے کیا تم لوگوں کے ساتھ. یہ جو ساسیں ایسی باتیں سناتی ہیں نا، تم نے مجھے بڑا تنگ کیا تھا، اب دیکھنا یہ بھی تمہیں تنگ کرے گی. میں مسکرائی، میں نے ان کے ساتھ انجوائے کیا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جب وہ بڑی ہوئی، وہ واقعی یہ ہوا، وہ بیٹھی نہیں، وہ خود ہی مجھے کہتے اب یہ بیٹھتی نہیں. میں کہتی ہوں ہاں بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کے ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں. تو اٹس گڈ آپ نے اس وقت بٹھایا، اب یہ چلے گی، تھوڑا آگے جائے گا تو پھر یہ کچھ اور کرے گی. پھر بھی ان کو کوئی بات میری بری لگ سکتی ہے کہ امی نے یہ کیوں بول دیا. پیرنٹنگ پہ نہ بولیں، لیٹ دیم ٹیک دیئر ڈیسیژنس. آپ اس چیز پہ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، لیکن لیٹ دیم ڈو وٹ دے وانٹ ٹو ڈو. آپ ان کے لیے دعا کریں بس، بہت زیادہ کہ وہ ٹھیک ہوں. اسی طرح میکے سسرال کے چیلنج پہ نہیں بات کرنی، ٹھیک ہے. اگر میری وہ بہو کہے کہ میں ذرا اپنے اگر میکے جا رہی ہوں تو میں بڑی خوش کہتی ہوں اچھا ماشاءاللہ نانوں کے پاس جا رہے ہیں، خالہ کے ساتھ کھیلیں گے. میں منہ بنا کے نہیں بیٹھتی. اچھا، ساس کو یہ ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ جتنی محبت گرینڈ کڈز کو اپنے نانا نانی سے ہوگی اتنی دادا دادی سے نہیں ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی. کیوں؟ ایک تو یہ وجہ ہے، لیکن کئی دفعہ الگ رہتی ہے، بیٹا بہو الگ رہتے ہیں. کئی دفعہ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں میکا زیادہ قریب ہوتا ہے، میکا زیادہ آتے جاتے ہیں. کیوں؟ بچوں نے ہر چیز ماں سے لینی ہے، ماں نیوکلیس ہوتی ہے، تو اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں. اس میں انسیکیور کیوں ہوتے ہیں؟ نانی بری ہے. آپ اگر نانی بنیں گی تو آپ کے بھی بچے وہ آپ سے زیادہ اٹیچ ہوں گے. آپ دادی کا رول پلے کریں اور دادی کا رول بہت اچھی طرح پلے کریں. اور جب بچہ نانی کے پاس بھی جائے یا خالہ کے پاس جائے، پھپھی کو نہ یاد کرے یا پھپھی کو نہ جانتا، اٹس اوکے. وہ آٹومیٹک ہے. دیکھیں نا، وہ بات کس سے کرے گی؟ وہ حرکت پھپھیوں سے بات تو نہیں کرے گی. کس سے بات کرے گی؟ اپنی بہنوں سے بھی بات کرے گی، اپنی امی سے دن میں 2 دفعہ بات کرے گی. تو بچہ جو ہے وہ نانی کا لفظ زیادہ سنے گا. ہماری بھی تو ماں کے ساتھ ایسوسیشن سب سے زیادہ ہوتی ہے، بہن کے ساتھ ہوتی ہے. یہ آٹومیٹک چیزیں ہیں جن کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. بہو کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری ساس نے اتنی زندگی تجربوں کی گزاری ہے، اور اب اگر وہ اکیلی ہیں تو وہ لونلی ہیں، ان کے ہیلتھ چیلنجز ہیں، وہ ہر جگہ جا نہیں سکتی. ان کا بھی دل چاہتا ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بوڑھا ہو گیا اس کا دل نہیں چاہتا، جس نے عمر گزار لی اس کا دل نہیں چاہتا. کیوں نہیں دل چاہتا؟ اچھا کھانے کو بھی دل چاہتا ہے، اچھا پہننے کو بھی دل چاہتا ہے، اچھی کمپنی میں بیٹھنے کو بھی دل چاہتا ہے. ہم بوڑھوں کو بوڑھا بنا دیتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. ان کو اچھی چیزوں میں، خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے. یہ بہو کے لیے بہت بڑی ایڈوائس ہے جو کرے. اب دوسری طرف کا ہم اسپیکٹرم دیکھتے ہیں. ساس کو بہو کے بارے میں جو ہے وہ کیا سمجھنا ہے، خاص طور پہ اگر ڈیفیکلٹ بہو ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ میری بہو بہت بری بھی ہے، اس کا ہیلدی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرتی ہے، وہ لحاظ نہیں کرتی ہے، وہ میرے بیٹے کو میرے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرنے دیتی ہے، وہ میرے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کے ساتھ مجھے وقت نہیں گزارنے دیتی ہے. مجھے نظر آتا ہے اس کے ایٹیچیوڈ میں، ٹانٹس کر جاتی ہے. لیکن اگر میں نے پھر بھی اس کے ساتھ بگاڑا تو میرا کس سے ریلیشن شپ خراب ہوگا؟ اپنے بیٹے سے. اس کو پہلا نقطہ یہ سمجھنا ہے. دوسری بات یہ کہ اس کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے سے بار بار شکوہ کروں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی آپس کے جھگڑے بڑھیں گے. اور جو بہو آلریڈی لحاظ نہیں کر رہی وہ کیا کرے گی؟ اور بدتمیزی کرے گی. ایسے کیسز ہیں، یہ بھی میں روز ڈیل کرتی ہوں، کیونکہ اس بچی کا مائنڈ سیٹ ہیلدی نہیں ہے. آپ اس کو ایک مظلوم انسان کی طرح دیکھیں کہ اس بچی نے، بیچاری نے سیکھی نہیں ہے یہ چیزیں. ہم کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا، بہت ہوشیار، چلاک، مکار ہے. وہ اسی لیے مکاریاں کر رہی ہے. اگر اس کا ہیلدی مائنڈ سیٹ ہوتا تو وہ تو خوشی خوشی رہتی. دیکھیں جو انسان ایسی چلاکیاں کرتا ہے وہ خود بھی خوش نہیں ہوتا، وہ بھی ہر وقت موڈ خراب کر کے ہی بیٹھی رہتی ہے نا. یہ تو نہیں آپ کے ساتھ چلاکی کی اور کہتی ہے بڑا مزہ آیا آج تو میں بہت خوش ہوں، بہت پازیٹیو ہوں، بہت انرجائزڈ ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہی. یہ تو نہیں کرتی. وہ کہتی ہے میں ان کو پوچھوں گی، اچھا میں یہ ایسے کروں گی. وہ پلانس پہ پلانس بناتی رہتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنی سپیس دیکھ لینی ہے.
کہ میں بس اتنی دیر کے لیے مل سکتی ہوں, اتنی دیر کے لیے کر سکتی ہوں. اور اس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ روم ریلیشن شپ. اسٹارٹ یہاں سے کرنا ہے. جیسے کوئی آپ کو ملنے آتا ہے, آپ کہتے ہیں السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے, آپ ٹھیک ہیں, چائے پیئیں, کھانا کھائیں, اچھے سے اچھی چیز حاضر کی, اور دل کو کچھ نہیں ہم لگاتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا, یہاں کیوں نہیں بیٹھی. اگر کوئی کہے بھی کہ میں یہاں بیٹھوں, کہتے ہاں ہاں شور شور, بیٹھے بیٹھے پلیز. بس ایسا ریلیشن شپ. بہت اس کو شروع میں میننگ نہیں دینے, کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. اس کی انسیکیورٹیز کو تھوڑا سا آپ نے ختم کرنا شروع کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس ریلیشن شپ میں جتنا آپ میکسیمائز کر سکتے ہیں, یعنی جتنی چیز آپ کو لگتا ہے نا کہ میں کر سکتی ہوں وہ کرنی ہے. مطلب سال ہر سال میں آگے جانا ہے, تھوڑا تھوڑا, یعنی کٹ آف نہیں کرنے دینا. ٹھیک ہے, اگر تمہاری بیوی نہیں آتی تو ہم بھی نہیں اسے بلائیں گے, آپ ہر دفعہ انوائٹ کریں. نہیں آتی کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ شکوہ نہیں کریں کہ تم نہیں آئی. بیٹا آ گیا, بیٹے سے اچھی طرح گپ شپ لگائی. بیٹے کو یہ بھی نہیں کہا تمہاری بیوی آتی نہیں, تمہاری بیوی, وہ بھی کہے گا فلاں میں جب امی کے پاس جاتا ہوں امی یہی رونے شروع کر دیتی ہے, وہ بھی اوائڈ کرنا شروع کر دے گا. بیکاز وہ یہ کہے گا کہ میں ہیلپ لیس محسوس کرتا ہوں, میں کیا کروں. کوئک ٹپس اور پھر میں آپ کے سوال لیتی ہوں. پہلی بات یہ, اپنے رول کو پہچانیں. ساس ہیں تو میرا کیا رول ہے, میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے, میں وہ غلطیاں نہ کروں جو میں نے بہو ہوتے ہوئے کی ہیں. بہو کو سپیس دیں, تھوڑا ٹائم دیں. کمپیریزنز نہیں کریں, میری امی یہ کرتی ہے میری ساس کیوں نہیں کرتی, میری بیٹی یہ کرتی ہے تو میری بہو یہ کیوں نہیں کرتی. کمپیریزنز وونٹ سالو دا پرابلم. میرا بیٹا پہلے یہ کرتا تھا اب کیوں نہیں کرتا. سچویشنز آر ڈفرینٹ, پیپل آر ڈفرینٹ, اس کو اسی طرح سے لینا ہے. مسئلوں کو بڑا نہیں بنانا, ساتھ ساتھ حل کرنا ہے. ساتھ ساتھ خود حل کرنا نہیں آتا تو کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں. یہ اپنی ہمسائی سے نہ پوچھیں, فون کیا بہن کہانی سن لو, میرا دکھ یہ ہے. وہ آلریڈی دکھی بیٹھی ہے. اگر وہ ساس ہے تو وہ تو بھری بیٹھی ہے, اور اگر وہ بہو ہے تو وہ ظاہر ہے اس کے بھی اپنے مسئلے چل رہے ہیں. وہ آپ کو کیا بتائے گی. شی از ناٹ این ایکسپرٹ. گو ٹو این ایکسپرٹ کہ میں کیا کروں اس سچویشن میں. آئی وانٹ ٹو مینج مائی ریلیشن شپ. ہم یہ کام نہیں کرتے. اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے. آپ نے اپنی زندگی کو کسی کی وجہ سے میزریبل نہیں بنانا. اگر ساس کا یا بہو کا موڈ خراب ہے کہ میں نے نہیں کھانا, بھئی کھانے کا کیا قصور ہے. اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی ہے ہمیں. مسئلے سب کی زندگی میں ہیں, سب کے پیکیجز ہیں. ہیلدی مائنڈ سیٹ رکھنا ہے. آپ نے کہنا ہے اللہ کا شکر ہے ابھی بھی اس سے بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا. اور جن کے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ان میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ پھر ایکسپرٹ کے پاس جائیں, وہ پراپر تھراپی کروائیں اپنی, وہ پراپر طریقے سے اپنے سکل سیکھیں. اور آپ چھوٹے چھوٹے لیکچرز ڈیلی سننا شروع کر دیں نا. یعنی آپ اپنے مسئلوں کے بارے میں اتنا نہ سوچیں جتنا سولوشنز کے بارے میں سوچیں. اس مسئلے کا حل کیا.